9/11 امریکہ اور پھر پاکستان۔ آج سے ٹھیک 18 برس قبل امریکہ میں دہشت گردانہ حملے ہوئے تو تب میں کراچی میں ایک اسکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ غالباً اس وقت شام کا وقت تھا اور اس وقت میں طبعیات اور ریاضی میں دلچسپی لینے والے بچوں کو شام کے وقت الگ سے پڑھایا کرتا تھا۔ ایک طالب علم دوڑتا ہوا اسکول پہنچا اور اس نے بتایا کہ امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے اور نیو یارک کے مشہور زمانہ ٹوئن ٹاورز گر کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی اس بچے کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ شاید اس بات پر خوش تھا۔ 9/11 سے برسوں قبل سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں اتری تھیں تو اس سے پہلے پاکستان میں مساجد بھی موجود تھیں، مدرسے بھی تھے، مذہبی لوگ بھی تھے، غیر مذہبی لوگ بھی تھے، شراب خانے بھی تھے، ساحل سمندر پر گورے گھومتے پھرتے بھی نظر آتے تھے اور معاشرے میں تشدد کا غالب عنصر موجود نہیں تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ راوی سب چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ مذہب کا سیاسی استعمال اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا اور ریاست کا جسم رفتہ رفتہ اس وبا میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا تھا، یعنی مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی وبا۔ طویل مارشل لا کے ادوار میں ملکی ادارے کمزور تھے، ملک اپنا نصف حصہ گنوا چکا تھا، مگر ابھی پاکستانی سرزمین پر بسنے والوں کو مزید بلیدان دینا تھا۔ ملک میں پارلیمان نہ ہو تو کسی آمر کے لیے دو مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اپنا اقتدار محفوظ رکھنے کے لیے ہر طرح کے سہارے اور معاون تلاش کرتا ہے، اور دوسرا حکومت کا اخلاقی جواز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایوب خان ہو یا یحییٰ خان، ضیاء الحق تھا یا مشرف، ان سب کے لیے امریکہ کی ایک کال ہمیشہ کافی رہی، کیونکہ پاکستانی قوم کی بجائے امریکہ ان تمام آمروں کے اقتدار کی سب سے مضبوط ضمانت تھا۔ سوویت یونین افغانستان کی کمیونسٹ حکومت کی درخواست پر اسے بچانے کے لیے عسکری طور پر افغانستان پہنچا تو ہمارے ہاں ایک نعرہ فروخت کر دیا گیا کہ سوویت یونین پاکستان پر قبضہ کرنے والا ہے۔ یہ نعرہ بھی عوام میں بیچا گیا کہ سوویت یونین گرم پانیوں تک رسائی کے لیے آ رہا ہے۔ تب میڈیا سے لے کر مساجد تک ہر جگہ یہی پیغام نشر کیے جانے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ سوویت یونین بندر عباس کیوں نہیں جاتا؟ کیا ایرانی بندرگاہوں پر برف جم گئی ہے؟ یا سوویت یونین کے پاس پہلے سے ہی شامی بندرگاہوں تک رسائی موجود ہے تو اسے پاکستانی بندرگاہیں کیوں چاہیے؟ خیر، ہم نے ضیاء الحق، جنہوں نے ان دنوں نسیم حجازی اور ان جیسے دیگر مصنف، شاعر اور دانشور کرائے پر لے رکھے تھے، یہ طے کر دیا کہ ضیاء الحق مرد مومن ہیں اور ان کا کہنا قریب قریب کوئی الہامی کلام ہے۔ سو پورا ملک کا امن، مساجد، باہمی رواداری، ملکی معیشت، معاشرہ، سب کچھ امریکہ کے کہنے پر شدت پسندی کی نظر کر دیا گیا۔ نصابی کتب خصوصی طور پر امریکی آشیرواد کے ساتھ تیار کی گئیں اور پی ٹی وی پر اچانک نسیم حجازی کے ناول حقیقی تاریخ کی صورت میں دکھائے دینے لگے، حالانکہ نسیم حجازی کی ہر کتاب کے باہر جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے ناول۔ سوویت یونین کی شکست ہو گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارا معاشرہ اس خواہ مخواہ کی لڑائی میں تار تار ہو چکا ہے، ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے، ہمارا سماجی ڈھانچہ برباد ہو چکا ہے۔ کام نکل جانے کے بعد ضیاء الحق کو جب امریکہ سے ٹیلی فون آنا بند ہو گئے تو مرد مومن کو خیال آیا کہ اب کہانی ہاتھ سے نکل چکی ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ سوویت یونین کی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کے ساتھ ہی ضیاء الحق کی الٹی گنتی چل رہی تھی، اور پھر اچانک آموں کی پیٹی پھٹ گئی اور امریکہ پاکستان پر پریسلر اور دیگر پابندیاں لگا کے ایسے دور ہو گیا جیسے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں۔ بالکل ایسے جیسے کوٹھے پر کوئی شب گزارنے والا صبح کوٹھے سے نکلتے ہوئے فقط سامنے دیکھتے چلتا ہے کہ پیچھے گزاری گئی رفاقتوں پر نگاہ بھی پڑی تو کوئی ربط کا عذر نہ نکل آئے۔ افغانستان آگ اور خون میں نہانے کے بعد اب مختلف دھڑوں میں بٹ کر انسانیت کو تہہ تیغ کر رہا تھا۔ افغانستان میں خون کی ہولی جاری تھی۔ 9/11 ہوا تو اچانک امریکہ کو پھر اپنے پرانے اتحادی کی یاد آ گئی، جو اپنا معاشرہ، اپنا سماج، اپنا دین، اپنی مساجد، اپنی درسگاہیں، اپنی فوج، بلکہ اپنی قوم اور حاکمیت اعلیٰ تک امریکہ کے لیے نثار کرنے پر آمادہ رہتا ہے۔ پھر ایک کال کی گئی
تو ماضی کی تباہ کاریوں اور اپنے جلتے وجود کا کوئی احساس کرنے کے بجائے سب کچھ امریکہ کے سامنے پھر بچھا دیا گیا۔ اپنے ملک میں امریکہ کو عسکری اڈے دے دیے گئے جن سے ہزارہا جہاز اور ڈرون اڑے اور افغانستان کے علاوہ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر آگ برساتے رہے۔ پاکستان کے ہزاروں شہریوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا جن کا اب تک کچھ پتہ نہیں، اور اب ان میں سے کوئی اپنے گھر لوٹ بھی آئے تو شاید گھر والے اسے پہچان نہ پائیں۔ وہی نظریہ جس کے ہاتھوں سوویت یونین کو تباہ کیا گیا تھا، اسی نظریے کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا۔ امریکی عہدیدار تواتر سے پاکستان آنے لگے اور ہمارے ہاں پھر سے موجود عامر کے قہقہے سنائی دینے لگے۔ ضیاء سے پہلے یحییٰ اور ایوب خان کے ہاتھوں ملکی دستور اور اداروں کی تباہی پر نہ کوئی احتساب ہوا تھا، نہ کسی کو سزا ملی تھی، تو مشرف کو ڈر کس کا بات کا ہو سکتا تھا؟ مشرف نے بلا جھجک تمام امریکی مطالبات قبول کیے اور ایک بار پھر پورا ملک اور قوم امریکہ کے حوالے کر دیے گئے۔ ضیاء کے فیصلے نے ملک کا ڈھانچہ تباہ کیا تھا اور افغانستان میں انسانی لہو بہایا تھا۔ مشرف یہ جنگ پاکستان کے اندر لے آئے اور اس فیصلے کا خمیازہ پھر پاکستان کی مساجد، چوکوں، چوراہوں، درباروں، گرجا گھروں، سکولوں، مندروں، عبادت گاہوں اور بازاروں نے بھگتا۔ امریکہ اس خطے میں اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے تعاقب میں آیا تھا۔ اسامہ بن لادن کو مارا جا چکا اور القاعدہ اس حد تک کمزور کر دی گئی کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے امریکہ کی سرزمین پر حملے کی سخت کی حامل اب نہیں رہی، اور اس کے بعد امریکہ کو خیال آیا کہ ہمارا اس خطے سے کیا تعلق؟ افغانستان میں شدت پسندی بڑھے تو کیا ہوا؟ فوج نکال لینے سے افغانستان میں مختلف جنگی سردار، طالبان، داعش، کابل حکومت اور دیگر فریقین نسل، مذہب اور فرقوں یا سلامتی کی بنیاد پر وہاں قتل کریں تو کیا ہوا؟ وہاں پھر سے اسکول تباہ کر دیے جائیں تو کیا ہوا؟ وہاں خواتین کے حقوق پامال ہوں تو کیا ہوا؟ وہاں ایک بدترین خانہ جنگی برپا ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں تو کیا ہوا؟ 9/11 کا معاملہ امریکہ عوام میں فروخت کر چکا۔ نیو یارک کے زخم اب مندمل ہو چکے۔ امریکی عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دلچسپی لینا چھوڑ چکے۔ اس لیے اب افغانستان میں کیوں راج آئے؟ 9/11 کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہونے والے عدم استحکام کی وجہ سے ہتھیار ساز صنعت اور ادویات ساز صنعت کا کاروبار کئی 100 گنا زیادہ منافع کما چکا۔ ہتھیار تو بکتے ہی تب ہیں جب صورتحال غیر یقینی ہو اور افراد یا ریاستیں تحفظ کے خوف اور خطرے کا شکار ہوں، تو ایسے میں افغانستان میں ٹھہرنے کی بجائے افغانستان سے انخلا غیر یقینی صورتحال کا باعث ہوگا۔ امن عام ہے یا مفاد؟ انسانیت عام ہے یا کاروبار؟ 9/11 کا نقصان امریکہ میں ہزاروں گھروں کو ہوا، یہ بات درست ہے، مگر اس غیر یقینی صورتحال اور عدم تحفظ کا فائدہ اربوں ڈالر کی صورت میں کمانے والے کما گئے۔ افغانستان سے لیکن انخلا عزت سے بھی ضروری ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ چلیے پاکستان کو ایک کال کر لیتے ہیں۔ وہاں کون سی جمہوریت ہے، کون سا پارلیمان ہے کہ کوئی عوام سے پوچھے گا یا عوام کے نمائندوں کی رائے لی جائے گی؟